السلام علیکم ناظرین، آج کا ویلاگ جرمنی کے شہر برلن سے۔ برلن جرمنی کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخی، ثقافتی اور سیاسی اہمیت کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ برلن کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے اور یہ یورپ کے اہم سیاسی اور ثقافتی مراکز میں سے ایک رہا ہے۔ برلن نے دوسری جنگ عظیم اور سرد جنگ کے دوران ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ آج برلن جدیدیت اور تاریخی ورثے کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے، جہاں قدیم یادگاریں اور جدید عمارات ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہ شہر اپنے میوزیم، تھیٹرز، آرٹ گیلریز اور مختلف ثقافتی تقریبات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آئیں آج آپ کو برلن کی کچھ تاریخی مقامات کی سیر کراتے ہیں۔ یہ جو برینڈنبرگ ہے، یہ اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس یہ ہے، اس کی بیفور ورلڈ وار 2 یہ اس شہر کا، برلن کا ایک انٹری پوائنٹ تھا۔ یہاں سے شہر میں داخل ہوتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں لاہور میں دلی گیٹ ہے یا ڈفرینٹ ادر گیٹس، اسی طرح سے باب خیبر ہے۔ اس طرح کی ایک امپورٹنس تھی کہ یہ شہر کی داخلی دروازے کے طور پر جانا جاتا تھا برینڈنبرگ۔ لیکن آفٹر ورلڈ وار 2 اینڈ دیر آفٹر یہ فال آف برلن وال کے بعد یہ جگہ فریڈم، لو، پیس، ریونیفیکیشن اس کے لیے یہ مشہور ہے کہ اس جگہ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو حریت پسند، جو آزادی پسند لوگ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں۔ ایک جس طرح ہم مینار پاکستان پہ جمع ہوتے ہیں، آزادی کی پاکستان کی قرارداد وہاں پہ پیش کیا گیا، اسی طرح سے یہاں پہ وہ ایک جرمن لوگوں کے لیے آفٹر 40 ایئرس آف ہیٹرڈ، آفٹر 40 ایئرس آف وار کنفلکٹس، یہاں پہ وہ سب ایک ہو گئے ہیں آفٹر فال آف برلن وال۔ تو یہ اس وجہ سے اس جگہ کی خاص اہمیت ہے۔ تو ہم اس جگہ کی مختلف لوکیشن سے مختلف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو دکھائیں گے، یہاں پہ 2-3 ہولوکاسٹ میموریل ایک ایریا ہے جہاں پہ جو جینوسائڈ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو رومن اینڈ زینٹی ان کے ساتھ جو جینوسائڈ ہوا، کلنگس ہوئے، میس کلنگ ہوئی ہے، ان کے میموریل ایریاز بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں۔ برینڈنبرگ گیٹ کو 18 سینچری میں بنایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1788 میں ہوا اور یہ 1791 میں کمپلیٹ ہوا۔ اس کے جو آرکیٹیکٹ تھا، انجینئر تھا، اس کا نام کارل گوتھا انگس تھے، جو جرمن کے ایک مشہور نیو کلاسیکل طرز تعمیر کے معمار تھے۔ برینڈنبرگ گیٹ کو برلن کے ایک اہم داخلی دروازے کے طور پر بنایا گیا تھا، جو برینڈنبرگ کے پرانے شہر کا گزرگاہ تھا۔ اس کی طرز تعمیر قدیم یونانی اور رومی آرکیٹیکچر سے متاثر تھی اور اس کی شان و شوکت برلن کی ترقی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ برینڈنبرگ میں کل 5 دروازے ہیں۔ درمیانی 3 دروازے بڑے اور چوڑے ہیں، بائیں اور دائیں جانب 2 دروازے نسبتاً چھوٹے ہیں۔ ہسٹوریکلی جو مرکزی دروازہ ہے وہ شاہی خاندان اور اہم شخصیات کے لیے مخصوص تھا، جبکہ باقی دروازے عام عوام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ دروازے کے اوپر ایک خوبصورت اور تاریخی مجسمہ ہے جسے کٹرگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک 4 پہیوں والی ایک گاڑی ہے جس پر 4 گھوڑے کھڑے ہیں۔ ایک خاتون مجسمہ ہے جسے وکٹوریہ کہا جاتا ہے، جو کہ فتح اور امن کی دیوی ہے۔ وکٹوریہ اپنے ہاتھ میں ایک شاہی عصا اور ایک شاہی تاج رکھتی ہے،
جو فتح، طاقت اور امن کی علامت ہے۔ یہ مجسمہ برینڈنبرگ گیٹ کو ایک سیاسی اور ثقافتی علامت بناتا ہے۔ ہسٹری میں اس کو کئی بار ہٹایا اور واپس رکھا گیا، خاص طور پر نیپولین نے 1806 میں اسے فرانس لے جایا گیا، مگر بعد میں واپس برلن لایا گیا۔ اچھا، اس گیٹ کے نزدیک ایک اہم یادگار موجود ہے جو نازی دور میں یہودیوں کے ماس کلنگ یعنی ہولو کاسٹ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ یادگار 2005 میں کھولی گئی تھی۔ یہاں پر 2711 کنکریٹ کے بلاکس رکھے گئے ہیں۔ یہ ان مرنے والوں کی یاد میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی قبروں کے نشانات کے طور پر۔ اچھا، یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ جو بلڈنگ جہاں پہ فلیگ ہے، یہ جرمن پارلیمنٹ ہے۔ جرمن پارلیمنٹ میں داخلے کے لیے یا اس کی گیلریز کو یا اس کی ہسٹوریکل چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 2 ویکس پہلے آپ کو ٹکٹس وغیرہ لینا پڑتا ہے، لیکن ہم اتنے پلین کے ساتھ آئے نہیں تھے، ہم نے شنجن کے باقی کنٹریز کو بھی کور کرنا ہے، تو ہم اس کی ہسٹری آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہ جرمنی کا انتہائی اہم ایک جگہ ہے جہاں پہ لیجسلیشن ہوتا ہے، یہاں پہ جرمن لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل، جہاں پہ آپ کو ہسٹوریکل چیزیں ایک لائٹر سٹائل میں آپ کو دکھاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہے، لرننگ کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تب بھی آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ لرننگ یہ جو ہے نا، ایجوکیشن کسی خاص نسل گروہ کی میراث نہیں ہے، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ جہاں سے ملے آپ کو لرننگ کرنی چاہیے، آپ کو لینی چاہیے۔ کسی کافر سے ملے، کسی مسلمان سے ملے، کسی ہندو مذہب والے سے ملے، کسی بدھ مت مذہب والے کے پاس سے آپ کو ملے، آپ نے ایجوکیشن کو، آپ نے ہسٹری کو، ایجوکیشن کا مطلب صرف روایتی جو ہمارے سلیبس کی جو پڑھائی ہے وہ تو نہیں ہے۔ آپ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز آپ کو لرننگ کے لیے ملے اس کو لرن کرنی چاہیے۔